السلام علیکم دوستو، سیلاب زدگان کی موجودہ صورت حال کافی ناگفتہ بے ہے۔ حکمرانوں کی عیاشیاں تو یقیناً اپنی جگہ پر ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 14 اگست کے موقع پر جس طرح بے بہا پیسہ ایک فنکشن پہ لٹا دیا گیا، عوام کی صورت حال کو سوچے سمجھے بغیر، تو وہ تو ہم سب کے سامنے ہے ہی، مگر عجیب بات اس بار یہ ہے کہ عوام کی صورتحال بھی حکمرانوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ 2007 میں غالباً کشمیر کا زلزلہ آیا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت ہر شخص کا جذبہ وہی تھا جیسا کہ 65 کی جنگ میں تھا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں جاؤں آگے اور لوگوں کی امداد کروں، اور بہت لوگوں کی امداد ہوئی بھی یقیناً۔ غلطیوں کی وجہ سے اموال ضائع بھی ہوئے، مگر بہرحال جذبہ جو تھا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اس بار جب کہ سیلاب نے آدھے ملک کو تقریباً اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اسی طرح کے دلخراش واقعات جو 2007 میں سننے کو ملے تھے آج بھی سننے کو دوبارہ مل رہے ہیں، مگر عوام کا جذبہ اس بار 2007 والا بالکل بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ کیا دیندار، کیا دنیا دار، کیا پڑھے لکھے، کیا نہ پڑھے لکھے، کسی میں بھی وہ بات بالکل نظر نہیں آ رہی۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، اکثر میرے ساتھ 2500-3000 لوگ ایڈ ہیں، اور میں ان کی پوسٹوں کو دیکھ رہا تھا تو لوگ جس طرح حکمران اپنے سیاسی جھگڑوں میں اس وقت مصروف ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں مصروف ہیں، اسی طرح ہی عوام بھی بالکل بے حس ہو کے وہ لوگوں پہ کیچڑ اچھال رہی ہے۔ چاہے جائے کہ ہم اس پر توجہ دیتے کہ لوگ جو ہیں وہ مشکل حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان کی مدد کی کوئی سبیل کریں، تو ہم سیاسی جھگڑوں میں یقیناً بہت زیادہ مصروف ہیں۔ ابھی کل یا پرسوں مفتی ابراہیم صادق آبادی صاحب جو ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا ایک میسج آیا، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ میری 3 بہنیں اس وقت جو ہے وہ سیلاب میں پھنسی ہوئی ہیں، اور ان میں سے غالباً 2 کو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس وقت درختوں پہ بیٹھے ہیں، اور جب سگنل آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بچا لیجئے، ورنہ جس وقت یہ درخت گرا تو ہم غرق ہو جائیں گے۔ اور ایک بہن انہوں نے بتایا کہ وہ غائب ہیں، معلوم نہیں کہ زندہ ہیں یا یعنی اللہ کو پیاری ہو گئیں، کچھ پتہ نہیں، ان کا لاپتہ ہیں۔ اسی طرح میرے پورے پاکستان میں کلائنٹس ہیں اور جگہ جگہ سے لوگوں سے خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ تو ابھی ایک کلائنٹ کہہ رہے تھے ہمارے کتنے زیادہ جانور، انہوں نے کچھ کام دیا مجھے اور وہ کام کروا نہ سکے، وجہ یہ ہوئی، وہ بتا رہے تھے کہ میرے کتنے جانور ہلاک ہو گئے۔ ایک اور کلائنٹ بتا رہے تھے کہ میرا پورا ڈیری فارم تباہ ہو گیا، سکھر والی سائٹ پہ غالباً کہہ رہے تھے وہ۔ اسی طرح ایک اور جاننے والے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ایک علاقے میں جس طرح کے ایک علاقے کا نام میں بھول گیا، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، تو اس علاقے میں وہ بتا رہے تھے کہ وہاں لوگوں کے پاس ٹینٹ نہیں ہے اور بارشوں کا سلسلہ مستقل جاری ہے، کھلے آسمان تلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹینٹوں کی اشد ضرورت ہے وہاں پر۔ تو کتنے ہی علاقے یقیناً ایسے ہوں گے جہاں کے حالات ہمیں ابھی تک معلوم ہو ہی نہیں سکے، کتنے ہی علاقے ایسے ہوں گے، کیونکہ سگنل شہروں میں ٹھیک سے نہیں آ رہے، انٹرنیٹ کی اور سگنلز کی پرابلمز یہاں پر ہیں، تو گاؤں میں تو لامحالہ یقیناً نہیں ہوں گے وہاں پر۔ اور عدنان کاکا کھیل صاحب کہہ بھی یہی رہے تھے کہ بعض جگہ تھوڑی سی جگہ پہ سگنل آتے ہیں اور اکثر جگہوں پہ سگنل نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ عدنان کاکا کھیل صاحب اس وقت فیلڈ میں ہیں اور وہ ان لوگوں کی امداد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 مستند لوگ ہیں، جامعۃ الرشید کے احباب بھی کام کر رہے ہیں اور عدنان کاکا کھیل صاحب بھی کام کر رہے ہیں۔ ان حضرات کے ساتھ آپ بھرپور تعاون فرمائیں۔ میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے، خود بھی میں کوشش کروں گا جہاں تک میرے سے ہو سکا لوگوں سے رابطے کروں گا، میرے ذریعے سے کوئی نظرات تک پہنچانا چاہے تب بھی صحیح ہے، ورنہ جامعۃ الرشید کا فیس بک پیج ہے، وہاں سے آپ ان سے رابطہ کر کے کر سکتے ہیں۔ ان کے ریپریزنٹیٹیو کا نمبر بھی میں شیئر کر دوں گا۔ عدنان کاکا کھیل صاحب کا پیج ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ ان حضرات سے مالی امداد کر سکتے ہیں۔ دیکھیے 2500 یا 3000 افراد میرے ساتھ فیس بک پہ ایڈ ہیں، اگر ہم لوگ 100 روپے دیں، صرف ایک فرد 100 روپے دے، 100 روپے کی تو آپ بسکٹ کھا لیتے ہیں بھائی، 100 روپے دیں تو 25,000 روپے ہو سکتے ہیں، 1000 روپے کا آپ صرف پیزا کھا جاتے ہیں، تو اگر ہزار روپے یہ 2500 یا 3000 لوگ دیں تو 3 لاکھ روپے ہوتے ہیں، 3 لاکھ بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔
تو لوگ تو مہنگائی کی وجہ سے ہی پریشان تھے کہ اس وقت لوگوں کی یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کے گھر بھی تباہ ہو چکے ہیں، اموال تباہ ہو چکے ہیں، لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے گھر بھی تعمیر کرنے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کنسٹرکشن کاسٹ اس وقت کہاں جا چکی ہے، جو امیر لوگ بھی ہیں نا وہ بھی اس وقت کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے گھر۔ صرف جو سیمنٹ کی بوری ہے نا وہ میرے خیال میں 400-450 یا 500 کی تھی غالباً، اور 500 سے اٹھ کر اس وقت 1000 کی ہو چکی ہے۔ تو یہ لوگ کس طرح گھر بنائیں گے، کس طرح سے رہیں گے، کہاں سے مٹیریلز لائیں گے؟ غریب لوگ، یہ تو مسئلہ بات کا ہے، اور یہ مطلب بہت بڑا ایشو ہے لوگوں کے لیے۔ معلوم نہیں کتنے عرصے تک ان کو ٹینٹوں میں رہنا پڑے گا، مگر ابھی کی جو صورتحال ہے وہ بھی کم نہیں ہے، یعنی وہ بھی تکلیف ان لوگوں کے لیے کم نہیں ہے، اور جو آئندہ آئے گی وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ کتنے سال، کتنے ٹائم پتہ نہیں ان لوگوں کو ٹینٹوں میں رہنا پڑے۔ کشمیر کے زلزلے کے ٹائم پہ ہمیں یاد ہے لوگ بڑے لمبے عرصے تک ٹینٹوں میں رہے، کیونکہ کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے تھے، لوگ گھر ٹوٹ گئے تھے، لوگ فوت ہو گئے تھے، اموال ضائع ہو گئے تھے۔ میں نے خود کشمیر کے ٹائم پہ دیکھا، جانور مرے پڑے تھے سارے ادھر ادھر، یعنی پہاڑوں سے نیچے گر کے مر گئے تھے۔ اور ابھی تو سیلاب میں کتنے لوگوں کے اموال بہہ چکے ہیں اور مر چکے ہیں، جانور، لوگ مر گئے ہیں، آگے پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو اور عجیب بات یہ ہے کہ چلیں حکمران تو بے حس ہیں ہی ہیں نا، اور ہم حکمرانوں کو بے حس کہتے بھی رہتے ہیں، مگر ہم خود کیوں بے حس ہو گئے ہیں بھائی؟ ہم خود کیوں بے حس ہو گئے ہیں؟ آپ فیس بک پوسٹ پہ جا کے پوسٹر دیکھیے، مجھے حیرانگی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں کہ یہ ایک عذاب کا ٹائم ہے، ایک یعنی مشکل گھڑی ہے۔ کتنے زیادہ لوگوں پہ، 2-4 لوگوں پہ ہوتی تو ایک بات تھی، آدھے ملک پہ ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے، اور ہمارے سیاسی جھگڑے ہی نہیں مک رہے۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کی پوسٹیں دیکھ رہا تھا، سیاسی طنز و مزاج چل رہا ہے، اچھے خاصے عقل مند لوگ ہیں، سیاسی پوسٹیں کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی شرم کیجئے، کچھ حیا۔ مجھے معلوم ہے یہ شرم اور حیا کا لفظ تھوڑا سا سخت ہے، مگر یہ مطلب ایک پڑھے لکھے آدمی سے اس طرح کی بات مطلب انسان ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ان ایکسپیکٹڈ جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ غصہ تو پھر آتا ہی ہے۔ تو کچھ ہمیں شرم کرنی چاہیے، کچھ حیا کرنی چاہیے۔ سیاسی اختلافات کبھی کبھی ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہر ٹائم ایک ہی ٹاپک لیے بیٹھے رہنا تو یہ تو بہت ہی بڑی بے عقلی کی بات ہے، بہت ہی بڑی حماقت کی بات ہے یہ، اور بہت بڑی بے حسی کی بات ہے۔ اگر آپ اس کو کر کے اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں نا، تو پھر آپ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ تو کچھ ہوش کیجئے، کچھ شرم کیجئے، پڑھے لکھے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، کچھ شرم کیجئے۔ آپ لوگ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے یہ ٹرسٹ والا کام شروع کیا تھا، آپ لوگ جانتے ہیں اکثر، تو ہم نے ابتدا میں 25,000 روپے سے شروع کیا تھا۔ چند پڑھے لکھے ساتھی ملے، ہم نے 25,000 سے شروع کیا۔ الحمدللہ تھوڑی سی محنت سے، بہت تھوڑی سی محنت سے ہم نے تو کچھ بھی مطلب زیادہ نہیں کیا، تھوڑی سی محنت سے ہماری اس وقت جو لاسٹ ایئر شاید کام ہوا ہے وہ 3 سے 3.5 لاکھ 4 لاکھ کا تھا۔ ہر سال اتنی امداد ہم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اگر میں اور ہمارے چند ساتھی مل کے 3-3.5 لاکھ کی امداد جمع کر سکتے ہیں، تو جو امیر گھرانے کے لوگ ہیں تو وہ تو 3 کروڑ کی بھی 30 لاکھ کی بھی جمع کر سکتے ہیں۔ تو ہم میں سے اگر ہر ایک شخص اپنی ذمہ داری سمجھے اور محنت کوشش کرے تو یقیناً ہم بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ تو کچھ خیال کیجئے اور اس پہ توجہ کیجئے، اور تاکہ لوگوں کی امداد ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے کام کرنے کی، صحیح جگہ اموال لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔